مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران، وہ قائم ہو جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا۔ پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا، یہ چوتھا دور ہے، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے، نہ خلفائے راشدین کے دور میں آئی ہے، وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا غلبہ ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم نہ دیکھ سکے، ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی۔ اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں، ادروائز سنیوں میں آ گئے تو شیعہ نے نہیں ماننا، شیعہ میں آ گئے تو سنیوں نے نہیں ماننا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراڑ ختم ہو، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان 12 سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ 1200 سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی، اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا۔ تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، اہل البیت کا مقام انہیں پتہ چلا ہے، خلفائے راشدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ، اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی۔ جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے، اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے کہ جس کی قبر مدینے میں ہے۔ اب آخر میں وہ میں 12 صحیح الاسناد احادیث بیان کر دوں 12ویں امام یا 12ویں خلیفہ کی نسبت سے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے، یعنی قرب قیامت میں، وَإِمَامُكُم مِّنكُم، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی، اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان 5 اولو العزم پیغمبر جو سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشوراء میں آئے، ان میں سے ایک اولو العزم پیغمبر مقتدی ہوگا، اور امام وَإِمَامُكُم مِّنكُم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض کے امام ہوتے ہیں، تو امامت تم کرو گے، اور یہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوگا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو۔ وہ راوی حدیث جو ہے وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے، یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے اینڈ پہ آئے گا قرب قیامت میں، یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام۔ ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا، زمین نباتات اگائے گی، پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا، وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا، یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں، مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، پھر وہ 8 سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے، یعنی 8 سال ان کا دور خلافت ہوگا۔ 5ویں حدیث سنن ابی داؤد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، اللہ تعالیٰ میرے اہل البیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی 1000 سال بھی آگے بچتے ہوئے نا آخری 1000 سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے۔ 6ٹھی حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ جی بنو امیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو ہاشم کو نیچا کریں، وہ آ کر جو ہے وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا؟ آپ خود سوچیں۔ 7ویں حدیث بھی سنن ابی داؤد میں ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی۔ 8ویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے، کچھ سنن ابی داؤد کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے، اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ۔ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا، یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ابھی تک 500 مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں، تو اوریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے۔ نہیں سرکار، اوریجنل نہیں قتل ہوگا، اوریجنل کو جب قتل کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ لشکر ہی زمین میں دھسا دیا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ 9ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ
مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ درست کر دے گا، یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا۔ یہ 9 حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا۔ آخری 3 حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں، اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے، کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے۔ موقوفاً مولا علی علیہ السلام سے روایت ہے 10ویں المستدرک للحاکم میں کہ قرب قیامت میں ہاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا، اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فراوانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا، یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ 11 نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں، امام مہدی، اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا، جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا۔ اور 12ویں اور آخری موقوفاً روایت ثوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے آزاد کردہ غلام ہے، یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں، کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ یہ 12 احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق، اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی۔ ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلک کے سامنے رکھیں گے، امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے 12ویں خلیفہ یا 12ویں امام، اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنالٹی نہیں ہے، بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے۔ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ امام محمد مہدی دجال کو قتل کرنے پر غالب نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے اس دجال کو قتل کروائے گا۔ اللہ چاہے تو کسی چڑیا سے بھی کروا سکتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا پلان بنایا ہے کہ جو جھوٹا مسیح ہے اس کو قتل کرنے والا سچا مسیح ہوگا، اور جوز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا آخری کوڑا عیسیٰ ابن مریم خود برسائیں گے۔ بنی اسرائیل کے کیس میں 2 عروج کے بعد 2 زوال آئے اور دیٹس آل، لیکن اس امت میں 2 زوال کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر آخر میں دوبارہ سے 3را عروج آئے گا، اور وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سرکردگی میں ہوگا، جس کی بشارتیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔ قرآن میں اشارتاً ذکر ہے، کم از کم 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ کافر اور مشرک اس بات کا برا ہی مان جائے۔ ابھی تک اس روئے ارض نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہو، لیکن قرب قیامت میں قیامت آنے سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا، دوبارہ سے خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی۔ مسند احمد میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جب تک چاہے گا میں تم میں موجود رہوں گا، تم میں نبوت باقی رہے گی، پھر اللہ تعالی مجھے اپنے پاس بلا لے گا، میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی۔ اس کی تفصیلات بھی آئیں، ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اور ان 6 سالوں میں 5.5 سال حضرت علی کے ہیں اور 6 مہینے حسن ابن علی کے۔ پھر مسند احمد کی حدیث میں آگے آتا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا، پھر تم پر جابر حکمرانوں کا غلبہ ہو جائے گا، اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ غلبہ باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ یعنی یہ 5 ادوار کا ذکر موجود ہے، نبی الاسلام کا مبارک دور، اس کے بعد خلفۂ راشدین کا دور، پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت، پھر جابر حکمران، اور 5واں دور جو الٹیمیٹ خلافت راشدہ واپس آئے گی۔
آج ہم جس ایرا میں ہیں ہم ماضی میں جا کے یہ ادوار گنوا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا مبارک دور 11 ہجری میں مکمل ہوا، اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، صلح حسن 41 ہجری میں ہوئی، ایگزیکٹلی 30 ایئرز کے بعد دوسرا دور بھی ختم ہوا۔ 41 ہجری سے بنو امیہ کی ملوکیت شروع ہوئی، کاٹ کھانے والی ملوکیت، وہ آلموسٹ 90 سال تک رہی۔ پھر دوسری صدی ہجری کے اندر بنو عباس کا غلبہ ہوا، وہ بھی کاٹ کھانے والی ملوکیت ہی تھی لیکن ایک دوسرے خاندان کی، اور وہ سلسلہ کئی سو سال تک جاری رہا، اور اس میں مسلمانوں پر عروج و زوال کا سلسلہ رہا، آپس میں بھی طوائف الملوکی ہوئی، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ اسی دوران جو مسلمانوں پر تاتاریوں کا ایک آزمائش والا معاملہ ہوا، اس کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالی نے غلبہ دیا عثمانیوں کے ذریعے سے، تاتاریوں نے ہی حق قبول کر لیا، اور پھر الٹیمیٹلی یہ جو ملوکیت ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور جابر حکمران مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے جو زبردستی حکمران بن گئے، یعنی کلونیل پاورز، کہیں پر فرینچ آ گئے، کہیں پر گریٹ برٹن نے قبضہ کر لیا، اور یہ جابر حکمران بالآخر کافی حد تک مسلمانوں سے ٹل گئے ورلڈ وار 2 کے بعد، جب مسلمانوں کے دوبارہ سے اب آلموسٹ 58 ملک بن چکے ہیں۔ ورنہ اگر آپ ورلڈ وار 1 کے قریب دیکھیں تو ایک سلطنت عثمانیہ ہی بچی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ سب کانٹیننٹ پہ تو گریٹ برٹن کا قبضہ پہلے ہی ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ملک بننے شروع ہوئے، انڈونیشیا، ملیشیا، مصر، یہاں پہ پاکستان، اور پھر پاکستان میں سے ہی بنگلہ دیش بھی نکلا، افغانستان بھی کافی حد تک معاملات بہتر ہوئے، ایران تو خیر پہلے بھی اس طریقے سے محکوم نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال انقلاب تو 1979 میں آیا۔ اس طریقے سے دوسرے جو عرب ملک ہیں وہ بھی آزاد ہوئے، افریقہ میں کتنے عرب ملک بن گئے، یعنی کلونیل پاورز کا جو ایک غلبہ تھا وہ ڈھیلا پڑا۔ اب یہ جو ایرا ہے یہ خلافت اعلی منہاج النبوہ جو دوبارہ قائم ہونی ہے اس کی طرف جا رہا ہے، یعنی ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ رات کو سوئیں اور ایک ایرا ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہو جائے، آہستہ آہستہ اس میں کنورٹ ہوتا ہے۔ صورت ہے کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی، قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے انکلوڈنگ سورۃ الاخلاص بھی کہ جس کی فضیلت قرآن میں آئی سوائے سورۃ الفاتحہ کے۔ اس لیے فضیلت کے اعتبار سے قرآن حکیم کی سب سے افضل سورت وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کی سپورٹ میں انشاءاللہ بخاری اور مسلم سے احادیث بھی پیش کروں گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر پارہ نمبر 14 میں آیت نمبر 87 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو عطا فرمائی 7 آیات ایسی جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی، یعنی پورے قرآن کا ذکر الگ سے اور ان 7 آیات کا ذکر الگ سے سورۃ الحجر آیت نمبر 87 میں، اور ظاہر ہے وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ہو، کم از کم 5 نمازوں کی فرض رکعتوں میں 17 دفعہ تو سورۃ الفاتحہ وہ پڑھتا ہے، سنتیں اور نوافل اور وتر اس کے علاوہ کوئی بھی نماز ایسی نہیں ہے جس میں سورۃ الفاتحہ ریپیٹ نہ ہوتی۔ یہی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ قرآن حکیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں وہ ہم بدل بدل کے پڑھتے ہیں، لیکن سورۃ الفاتحہ ایسی چیز ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ اتنی اوبلیگیٹری چیز ہے۔ یہ بات بھی اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی نمبر 1 سورت، اپنی ترتیب میں بھی مصحف کی اور اپنے فضائل کے اعتبار سے۔ قرآن حکیم کی یہ سب سے عظمت والی سورت ہے۔ اس کی سپورٹ میں صحیح بخاری میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آواز دی
تو میں چونکہ نماز میں مشغول تھا، میں نے جانے میں تاخیر کر دی۔ تھوڑی دیر بعد میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ سورۃ الانفال کی آیت آپ نے پڑھی، استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے فوراً ان کی آواز پہ لبیک۔ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے مخلوقات میں کہ جو اگر عین نماز کی حالت میں بھی کسی کو بلائیں تو نماز توڑ کر نہیں، نماز چھوڑ کر اسی حالت میں ان کی خدمت میں حاضر ہونا یہ فرض ہے، سورۃ الانفال کی اس آیت کے تحت اور بخاری کی اس حدیث ہے۔ اور وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ نماز توڑ کر نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی طرف جانا اللہ کے ایک حکم سے دوسرے حکم کی طرف جانا ہے۔ وہ جہاں پہ نماز اس نے چھوڑی ہوگی، اگر ایک رکعت پڑھی ہے، 2 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں، تو آ کر وہیں سے اپنی نماز شروع کرے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی بھی۔ اس پہ اجماع امت ہے۔ بہرحال یہ جو ہمارے واعظین آئے دن کہانیاں کراتے رہتے ہیں کہ جی ماں آواز دے دے، باپ آواز دے دے، نماز توڑ دو، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے، کوئی ایمرجنسی ہو جائے، تو آپ پھر نماز توڑ سکتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اگر بلایا جائے گا تو نماز توڑنی نہیں پڑے گی، بلکہ نماز وہیں پر چھوڑ کر آپ علیہ السلام کا حکم سننا پڑے۔ تو یہ آپ علیہ السلام نے ان کو تھوڑا سا یعنی ڈانٹ پلائی پیار محبت سے، پھر آپ نے اس صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور پھر فرمایا کہ میں اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے تمہیں قرآن حکیم کی سب سے عظیم صورت سکھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ اگر کسی کو تھوڑا سا بھی سختی سے پیش آتے تھے تو پھر اس کے ساتھ دل جوئی بھی فرمایا۔ آپ ہاتھ پکڑے اور فرمایا کہ میں تمہیں نا ایک تحفہ دوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد جب ہم مسجد سے باہر نکلے تو مسجد سے نکلتے ہوئے میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنا وعدہ پورا کریں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ مجھے قرآن کی سب سے عظیم صورت تعلیم دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ الفاتحہ۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 87 بھی پڑھی کہ یہ وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ ہے وہ سورت جو قرآن حکیم میں اللہ نے مجھے عطا کی، جو 7 آیات بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اور پھر آپ علیہ السلام کے بخاری میں الفاظ ہیں یہ ام الکتاب ہے، یہ قرآن کی ماں ہے، قرآن کی جڑ اس میں ہے، اسی سے پورے قرآن کا درخت نکل رہا ہے۔ فاتحہ بھی ہے، ام الکتاب بھی ہے، اور یہ وہ 7 آیات ہیں جو سورہ ہجر میں آئی ہیں۔ تو سورہ ہجر کی اس آیت کے کانٹیکسٹ میں کتاب التفسیر چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے۔ یہ حدیث کافی ہے اس کی فضیلت کے۔ اچھا یہ تو سورہ اعظم تھی نا قرآن کی، قرآن کی ایک آیت بھی ہے جو اعظم ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ ابی ابن کعب جن کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہیں اور ایک ابی ابن کعب ہیں اور سیدنا سالم ہے، یہ ان میں سے ایک ہیں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن پوچھا کہ جانتے ہو کہ قرآن کی سب سے اعظم آیت کون سی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اندازے کے مطابق قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ مارا محبت کے ساتھ اور فرمایا ابو منذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کے علم کے اوپر ان کی تحسین فرمائی کہ تمہیں میرے بتائے بغیر تم نے صحیح اندازہ لگایا کہ قرآن حکیم کی سب سے اعظم صورت جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے۔ بخاری سے پتہ چلا کہ سب سے اعظم صورت سورۃ الفاتحہ ہے، مسلم شریف سے پتہ چلا سب سے اعظم آیت آیت الکرسی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی کلیئر ہوگی کہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ احادیث میں ہے سواد اعظم، وہ سب سے بڑا گروہ جو ہے اس کو پکڑ لینا، اور وہ سب سے بڑا گروہ ہر ملک میں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں سب سے بڑا گروہ دیوبندی ہے، پاکستان میں سب سے بڑا گروہ بریلوی ہے، سعودیہ میں چلے جائیں گے اہل حدیث بڑا گروہ ہے، ایران میں چلے جائیں گے شیعہ بڑا گروہ ہے۔ تو وہاں اعظم سے مراد تعداد میں بڑا نہیں ہے، عظمت میں بڑا، ورنہ سورۃ الفاتحہ کی تو 7 آیات ہیں اور سورہ بقرہ کی 286، تو وہ ہونی چاہیے تھی سورہ اعظم۔ اور آیت الکرسی سے بھی لمبی ایک آیت جو ہے وہ آیت دین جو ہے سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے، تو یہ عظمت کا ذکر۔ اچھا میرے بھائیو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر صحابہ نے نہیں دیکھا، آپ علیہ السلام نے بتایا، تو اچانک ایک آواز ان کو زوردار سنائی دی،
یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے اوپر دیکھا اور کہا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین پر اترا ہے۔ اتنے میں وہ فرشتہ حاضر ہوا نبی اسلام کی خدمت میں، تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ فرشتہ ہے، یہ آج سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ دروازہ بھی آج سے پہلے کبھی نہیں، اور یہ فرشتہ آپ کو سلام عرض کر رہا ہے، اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ آپ کو بشارت ہو دو ایسے نوروں کی جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی۔ ان میں سے پہلی چیز سورۃ الفاتحہ ہے، اور دوسری چیز سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ نور ہے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا سوائے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث بیان کی کہ سورہ اعظم ہے قرآن کی، اس کے تحت یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الفاتحہ کو جو تعلیم فرمایا اس کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس میں واضح اشارہ موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ وہ تو ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے سوائے سورہ التوبہ کے، اور سورہ نمل کے اندر آیت بھی ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن جو سورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے یہ سورت کا حصہ نہیں، قرآن کا حصہ ضرور۔ تو چونکہ نبی علیہ السلام نے اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو اگر آپ علیہ السلام نے اس سورت کو تعلیم فرمانا ہوتا اس اعتبار سے کہ بسم اللہ اس کا حصہ ہوتی، تو آپ فرماتے کہ وہ سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اس بات کو تقویت دیتی ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، لیکن نماز میں ہم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن حصہ نہیں۔ البتہ مسلمانوں میں اہل حدیث مکتبہ فکر اور امام شافعی کے جو مقلدین ہیں ان کا موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ، اہل تشیع کا بھی یہی موقف ہے۔ اسی لیے آپ اگر شیعہ کے چھپے ہوئے قرآن دیکھیں گے اور اہل حدیثوں کے، اب یہ میرے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ سعودیہ سے چھپا ہوا ہے، یہ اہل حدیث کا ہے، اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلی آیت انہوں نے ڈکلیئر کیا اور الحمدللہ رب العالمین کو دوسری آیت۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور کئی ایک ائمہ کا یہ موقف ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ میرے نزدیک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف احادیث کی روشنی میں مضبوط ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام سورہ فاتحہ کا اعلان کرتے ہوئے اس کو الحمدللہ رب العالمین سے، اس سے بھی بڑھ کر دلیل ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، بڑی رکت انگیز حدیث، اور وہ حدیث قدسی آپ نے اکثر سنی ہوگی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز ناقص ہے ناقص ہے ناقص ہے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ تو کچھ تابعین نے عرض کیا کہ ابو ہریرہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک، تم پھر اپنے جی میں آہستہ آہستہ پڑھ لیا۔ وہ جز القراء امام بخاری کی کتاب میں آتا ہے کہ وہ آپ نے جب امام سکتے کرتا ہے ان سختوں کے دوران پڑھنی ہے، امام کے ساتھ نہیں پڑھنی۔ اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، میں آج اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے امام کے پیچھے فاتحہ اور اس کے ساتھ نیو لکھا ہوا ہے، اس میں نے موقف بیان کیا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث قدسی، یعنی اللہ کا فرمان بزبان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اچھا، یہ حدیث شیعہ کے ہاں بھی پائی جاتی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح مسلم، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر لی، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے۔ اور نماز کسے کہا؟ سورہ فاتحہ کو، پوری نماز۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری تمجید بیان کی، میری بزرگی کا اعتراف کر لیا۔ اور جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن عہد اور بانڈ ہے، جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا میں نے اسے دیا۔ اور جب میرا بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا اس دعا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ سورہ فاتحہ کا حصہ بسم اللہ نہیں ہے، ورنہ تو یہ سٹارٹ یہاں سے ہوتی کہ جب میرا بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میرے نام سے آغاز کیا۔ جب وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی۔ تو اس حدیث میں بھی، حدیث قدسی میں بھی سورہ فاتحہ کا آغاز الحمدللہ رب العالمین۔ لہذا اہل تشیع اور اہل سنت میں اہل حدیث اور شافعی ہیں جو شوافع، ان کا موقف مضبوط نہیں ہے اس مسئلے میں۔
امام حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف اس مسئلے میں، جہاں کئی مسئلوں میں ان کے موقف غلط ہے، اس مسئلے میں ان کا موقف کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بخاری و مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے، پھر حضرت عمر کے پیچھے، پھر حضرت عثمان کے پیچھے، میں نے ان چاروں میں کسی کو بھی قرات کا آغاز نماز میں بسم اللہ سے کرتے ہوئے نہیں سنا، ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین سے سنا۔ وہ ثنا تو خاموشی سے پڑھی جاتی ہے نا، اور بسم اللہ قرات کا آغاز وہ کرتے تھے الحمد سے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سورہ فاتحہ سے اسے الگ سمجھتے، اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں، بلکہ وہ حضرت انس بن مالک تو انکار ہی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر و عمر سورہ فاتحہ سے نہ پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے نہ بعد میں، یعنی اگلی سورت سٹارٹ کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، کنٹینیوشن کے ساتھ پڑھتے تھے۔ بعض محدثین نے اس کی توجیہ بیان کی کہ اس سے مراد ہے کہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے، کیونکہ ثنا اور بسم اللہ آہستہ آواز سے پڑھنا تو ثابت ہے، تو آہستہ آواز سے پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو فاتحہ سے الگ کر کے پڑھتے، لہٰذا وہ فاتحہ کا حصہ نہ ہوا۔ اچھا، اب ٹیکنیکلی اس کو آپ سمجھیں کہ سورہ فاتحہ کی یہ 7 آیات کیسے پوری ہوتی ہیں۔ مسلم میں جو یہ ہے نا الفاظ کے آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے، تو پھر سورہ فاتحہ آدھی ہوتی ہوگی نا کہیں پہ، کیونکہ آدھی میرے لیے اور آدھی میرے بندے کے لیے، تو آئیں پھر آدھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس حدیث میں جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی، الرحمن الرحیم میرے بندے نے میری ثنا کی، مالک یوم الدین میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کیا۔ 3 آیتیں ہوگی۔ اس کے بعد آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے میں کامن ہے، لہٰذا یہ آیت پھر سینٹر میں ہوگی، کیونکہ تینوں پہلی آیات جو ہیں وہ اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین عہد ہے، اور کہا یہ کامن ہے، مراد یہ سینٹر میں ہے، اور اس کے بعد جتنی چیزیں وہ دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم یہ بندے کی ہوگی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ 3 آیات اللہ سے دعا ہوئی، یہ بندے کے لیے، اور اس میں الفاظ ہیں جو میرے بندے نے مانگا میں نے دے دیا۔ پہلی 3 اللہ کی ثنا، اور سینٹر والی ایاک نعبد و ایاک نستعین کامن بانڈ، ٹھیک ہو گیا۔ اس سے بھی مزے کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی سینٹر ہو جاتی ہے، یہ ایک آیت ہے، ایاک نعبد اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تعریف، و ایاک نستعین اور دعا تجھ سے کرتے ہیں، واو پہ آگے سینٹر بنتا ہے، اس واو سے پہلے 3.5 آیات اس طرف ہیں اور 3.5 آیات اس طرف ہیں، یہ بالکل سینٹر بنتی ہے واو، ایاک نعبد، اور وہ اسی لیے حدیث میں ہے نا یہ کامن ہے۔ کامن کیوں ہے؟ ایاک نعبد میرے بندے نے میری عبادت کی، و ایاک نستعین میرے بندے نے مجھ سے مانگا، اور کیا مانگا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ اتنی مضبوط دلیل ہے، یہ جتنے دلیل کیا کتنے دلائل میں نے سامنے رکھ دیے ہیں کہ جس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ کوئی بندہ ہٹ دھرمی پہ اور ضد پہ آ جائے۔ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ سے 2008-9 کی بات ہے، میں نے اب چونکہ وہ اہل حدیث تھے تو اہل حدیث کی کوشش ہوتی ہے کہ امام حنیفہ ہر مسئلے میں غلط ثابت ہو جائے، تو میں نے ان کے سامنے کہا جی اب آپ کو چیک کرتے ہیں، ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ امام حنیفہ کی دشمنی آپ کو اس پہ نہ ابھار دے کہ آپ سچائی سے اناد کریں۔ تو مجھے کہتے ہیں نہیں وہ بسم اللہ حصہ ہے فاتحہ کا۔ میں نے کہا جی یہ واضح احادیث ہے، یہ میں نے سارے دلائل آپ کو بھی سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا، اس کے بعد کوئی بندہ یا مان سکتا ہے یا چھڑولی چھوڑ سکتا ہے آگے سے، بالکل واضح بات ہے۔ تو ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ کہتے ہیں نہیں امام شافعی، میں نے کہا امام شافعی کو چھوڑیں، آپ کہتے ہیں کتاب و سنت، اب آپ کہہ رہے ہیں امام شافعی کہتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے، ہم آپ کو بخاری مسلم سے ثابت کر رہے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے بسم اللہ۔ بہرحال نماز میں بھی پڑھیں گے، قرآن میں بھی پڑھا جائے گا، قرآن کا حصہ ہے سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنا، اور نماز میں بھی ہم بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جب بالکل پہلی دفعہ پڑھی جائے گی پھر تو اعوذ باللہ بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، پہلی رکعت میں تو اعوذ باللہ سے بھی سٹارٹ کریں گے، باقی رکعتوں میں صرف بسم اللہ سے۔ کیوں؟ قرآن جب بھی پڑھا جائے گا نا تو اعوذ باللہ سے آغاز ہوگا، ایون آپ نے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاوت روک دی، بند کی، کسی سے گپ شپ کی، دوبارہ پڑھیں گے تو اعوذ باللہ سے، اور اس کا حکم جو ہے سورۃ النحل آیت نمبر 98 میں موجود ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس تو جب بھی قرآن کی قرات کرنے لگے تو اللہ کی پناہ حاصل کر لیا کر شیطان مردود کے اگینسٹ۔ کیوں؟ اگر آپ شیطان کے اگینسٹ اللہ کی پناہ نہیں حاصل کریں گے تو قرآن پڑھ کے آپ غلط رزلٹ بھی نکال سکتے، اس میں قرآن کا قصور نہیں ہے۔ اگر ایک اچھی گاڑی ہے اس پہ ڈرائیور غلط بیٹھ گیا جا کے ٹھوک دیتا ہے تو گاڑی کا تو قصور، تو قرآن حکیم سے غلط رزلٹ جان بوجھ کے لوگ نکال سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے سرنڈر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو پیش نہ کریں شیطان کے اگینسٹ کہ یا اللہ تو ہی پناہ دے ہمیں اس کے اگینسٹ، ورنہ قرآن حکیم وہ پڑھیں گے تو
تو اس سے غلط رزلٹ بھی نکال سکتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی، اس لیے حکم دیا۔ اچھا، بخاری مسلم کی ایک حدیث بڑی مزے کی ہے۔ صحابہ کرام کا قافلہ کہیں جا رہا تھا، راستے میں انہوں نے ایک جگہ پانی کے لیے پڑاؤ کیا، تو وہاں پہ ایک قبیلہ آباد تھا، انہوں نے صحابہ کرام کی کوئی مہمان نوازی نہیں کی، لیکن اسی دوران ان کے قبیلے کے سردار کو ایک سانپ یا بچھو نے ڈس لیا۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم۔ جب وہ سانپ اور بچھو نے ڈس لیا تو وہ صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کر سکتا ہو، دم ڈال سکتا ہو زہریلے جانور کا؟ تو ایک صحابی نے کہا ہاں مجھے ایک دم آتا ہے، لیکن میں یہ بکریوں کا پورا ریوڑ اس کے عوض معاوضہ لوں۔ مرتے کیا نہ کرتے، پھنسے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے جا کے دم ڈالا، سورہ فاتحہ پڑھا۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں وہ بندہ اس طرح ہو گیا جیسے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اس کے اثر سے، دم۔ بکریوں کا ریوڑ والے کیا۔ اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، ایک گروہ نے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن پڑھنے کی اجرت لے لی ہے، یہ تو حرام ہے، زیادہ پرہیزگار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دوسروں نے کہا نہیں ہم نے معاوضہ لیا، بالکل ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ طے پایا کہ نبی الاسلام سے جا کے فیصلہ کروائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تو اس کی تحسین کی کہ تو نے یہ بہت بڑی انوینشن کی ہے، تجھے کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں اتنی شفا ہے؟ سورہ فاتحہ شفا بھی دیتی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، سب سے بہترین چیز جس کے اگینسٹ تم معاوضہ طلب کر سکتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بکریاں لی ہیں نا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ امت کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ مال حلال ہے۔ انہی حدیث کے تحت قرآن حکیم کی جو تعلیم کی اجرت ہے نا، نمازیں پڑھانے کی اجرت نہیں میں بات کر رہا، قرآن کی تعلیم کی اجرت لینا وہ جائز ہے ایز اے ٹیچر۔ جیسے آپ باقی علوم حاصل کرتے ہیں تو پیمنٹ کرتے ہیں نا، چاہے ٹیوشن کے لیے جائیں یا اسکول، ویسے ہماری طرح بغیر پیسے لیے پڑھائیں وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز۔ اسی کے تحت جو ہے نا وہ آپ علماء سے پوچھیں نا نمازیں پڑھانے کی تنخواہ لے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو تعلیم کی لیتے ہیں، اور تعلیم دیتے بھی کوئی نہیں۔ اب تو بچوں کو لوگوں نے بھیجنا ہی چھوڑ دیا مسجد کے اندر۔ تو بل ایسی مساجد جہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، اور پیرلل میں وہی ٹیچرز باری باری نماز پڑھاتے ہیں، تو وہ تو بغیر تنخواہ کی پڑھا رہے ہیں، وہ تنخواہ تو تعلیم کی۔ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو مطلقاً امام مسیح کی تنخواہ کو حرام سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں فقہ حنفی والوں نے متاخرین کے فتوے کے تحت اسے جائز سمجھا۔ تو بل قرآن کی تعلیم والا معاملہ بالکل ٹھیک۔ اب رہی وہ حدیث بخاری و مسلم کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس پہ میرا کلپ نیو امام کے پیچھے فاتحہ والا دیکھ لیں، میں نے یہ ثابت کیا دلائل کی روح، پھر 20-25 منٹ اور لگ جائیں گے کہ اگر تو جہری نمازیں ہیں تو آپ امام کی قرات غور سے سنیں گے، وہ قرآن کا حکم ہے واضح سورۃ الاعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم خاموشی اختیار کرو اور بڑے غور کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ البتہ جو سری نمازیں ہیں جیسے عصر کی نماز ہے اور ظہر کی نماز ہے، اور جو جہری نمازیں ہیں ان کی بھی جو آخر والی رکھتے ہیں وہ بھی سرن نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں گے نا تو صرف 6 رکھتے ہیں جن میں اونچا قرآن پڑھا جاتا ہے، باقی 11 رکھتے ہیں 17 میں سے، ان میں سرن پڑھا جاتا ہے، اور نوافل تو سارے سرن پڑھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان میں آپ امام کو غور سے سنیں، اور اگر امام سکتہ دے دے جیسے جز القراء میں امام بخاری نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو، حدیث کہتی ہے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں اس کا آپٹیمل سولوشن یہی ہے جو سنن ابی داؤد میں حدیث بھی ہے کہ نبی علیہ السلام سکتے کیا کرتے تھے، رکوع میں جانے سے پہلے ایک سکتہ ہوتا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ امام کے سکتے کو فاتحہ کے لیے غنیمت سمجھو جز القراء میں۔ لہٰذا مسلم کی جو حدیث ہے نا اقرا بہا فی نفسک، اس میں حضرت ابو ہریرہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امام کے ساتھ ساتھ جی میں پڑھو، وہ سکتے کا ہی ذکر کر رہے ہیں کیونکہ دوسری جگہ اس کی تفسیر موجود ہے۔ تو یہی موقف امام ابن تیمیہ کا بھی ہے، حالانکہ اہل حدیث امام ابن تیمیہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن امام ابن تیمیہ جو ہے وہ جہری نمازوں میں سننے کے اور سرن میں پڑھنے کے قائل ہیں۔ شیخ البانی بھی یہی موقف رکھتے ہیں، مولانا مودودی رحمہ اللہ کا بھی یہ موقف ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی یہ موقف ہے، اور ایون جو سعودیہ سے قرآن چھپتا ہے احسن البیان اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں پہ عمل کرنا چاہیے، جب امام قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سننی چاہیے، اور سکتے میں پڑھنا چاہیے اگر سکتے میں آپ کو موقع ملے۔ ایون حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں آ کے اینڈ پہ اسی موقف کو ہی ترجیح دی، اور یہی موقف امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے جو سب سے مضبوط موقف ہے۔ میں نے اس کے دلائل بھی اور پورے ان کا جو کاؤنٹر نیریٹو ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ موقف اڈاپٹ کریں گے تو آپ کو حنفیوں کے ساتھ بھی منہ ماری کرنی پڑے گی اور اہل حدیث کے ساتھ بھی۔ تو اس کے لیے آپ میرا وہ کلپ دیکھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں نے وہ کلپ دیکھا ہے، آپ لکھیں امام کے پیچھے فاتحہ نیو، ایک طرف ایک اہل حدیث مولوی کی تصویر لگی ہوئی ہے، ایک طرف ایک دیوبندی مولوی، سینٹر میں ایک عام مسلمان کی۔ تو وہ اس کلپ میں نے
یہ ساری باتیں کھول کے بیان کی ہیں. آج میں اس چیز کو اسکپ کر رہا ہوں تاکہ گفتگو لمبی نہ ہو جائے. اب آلموسٹ 25 منٹ رہ گئے پیچھے، تو ہم اللہ کا نام لے کے سورہ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا. یہ بھی ترجمہ درست ہے. اور تمام جہان والوں کا پالنے، یہ ترجمہ بھی عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے. تمام جہان سے مراد جیسے اب جتنی سپیشیز دنیا میں آباد ہیں وہ ہر ایک کا ایک اپنا جہان ہے. پرندے ہیں، پرندوں کا ایک اپنا جہان ہے. حیوانات ہیں، ان کا اپنا ایک جہان ہے. ایک نباتات کی سپیشیز ہیں. اس وقت روئے ارض پہ آلموسٹ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں، نباتات حیوانات کی ملا کر. اور ایک ایک سپیشیز آگے بلینز میں. انسان ہی دیکھ لیں 7.5-8 ارب کے قریب ہے، اور باقی حشرات الارض اگر آپ گننا شروع کریں نہ ختم ہو. تو یہ تمام کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ. الرحمن الرحیم، وہ انتہائی رحم فرمانے والا ہے. الرحمن کہتے ہیں جیسے اسی سے لفظ، یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں عربی لنگوسٹک کے اعتبار سے طوفان بھی عربی کا لفظ ہے نا، یعنی ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اس کی رحمت کا. اور سمندر تو کبھی کبھی جوش میں آتا ہے نا. اللہ کی رحمت وہ ہے کہ الرحیم مستقل رہتی ہی ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ بھاری رہی. قرآن میں بھی ہے وَكَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ یہ اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا کہ میں ہر حال میں رحم ہی کروں. رحم والا جو اللہ تعالیٰ کا پہلو ہے یہ ڈومیننٹ. سورہ فاتحہ جو ہے وہ ذہن میں رکھیے گا قرآن کی ماں ہے، ام الکتاب ہے. فاتحہ ہے، قرآن کھولنے والی چیز ہے. تو اس میں جو جو چیز آ رہی ہے نا اس کی جڑ پڑ رہی ہے نا، وہ پورا قرآن اسی جڑ سے پھر اگنے والا وہ بڑا تناور درخت ہے. ہر چیز کی جڑ سورہ فاتحہ. مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دنیا میں تو کئی بادشاہ ہیں، اس کی اجازت سے، اس کی مرضی سے نہیں، اجازت سے. اجازت یہ ہے کہ کھلی چھٹی ہے، مرضی نہیں کہ وہ غلط کام کرے. وہ بس اللہ نے 2 راہیں دکھا دی ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور. ہدایت کا راستہ واضح کر دیے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکر. لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا حکم چلے گا. دنیا والے جتنے احکامات ہیں یہ سب کے سب پاورز لوگوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ سلب کر لی. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کس کی بادشاہت ہے؟ اس قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے. قہار کہتے ہیں سب پہ چھانے والا. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہ ایک ایک آیت کے اوپر ایک ایک گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہم نے پورا قرآن کور کرنا ہے تو اس میں 7 آیات آئیں گی کراس ریفرنس. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تعریف کرنے کے بعد اے اللہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے حق تو یہ ہے کہ عبادت بھی تیری ہوگی، دعا بھی تجھی سے کی. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگتے رہیں گے. کیونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے جو کنٹینیوشن ہے. پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس عربی میں ایک ہی ہوتا ہے. ہمارے تو 3 ہوتے ہیں نا اردو میں اور انگلش میں، پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر. عربی میں فیوچر اور پریزنٹ کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، وہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور اگر اس کو دعائیہ بنائیں گے جس طرح کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے، احمد بریلوی صاحب نے، انہوں نے بہت زبردست ترجمہ کیا. انہوں نے کہا اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی سے مدد چاہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ خود اور ان کے ماننے والے غیر اللہ سے بھی مانگتے رہے. ترجمہ ٹھیک کیا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں قرآن میں کوئی چیز نہیں داخل ہو سکتی. قرآن کا ترجمہ فٹ ہے، آپ کسی کا اٹھا کے دیکھ لیں، ترجمہ سب نے ٹھیک کیا ہوا ہے. اچھا عبادت میں تو دعا بھی شامل ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے. تو جب دعا عبادت ہے تو ایاک نعبد میں دعا شامل تھی. یہ پھر ایاک نستعین کیوں آیا؟ اس لیے کہ سب سے سینسٹیو ایشو ہی دعا کا ہے، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسپیسیفکلی بیان کیا. اس کے باوجود امت کی اکثریت غیر اللہ سے مدد مانگ رہی ہے. ایک تو ہے ظاہری اسباب، وہ تو آپ مانگیں، تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ تو بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مفتی صاحب جو کیو ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے، وہ کہتے ہیں جی اب پھر ہم امی سے روٹی نہ مانگے جا کے. بھائی امی سے روٹی وہ مانگتا ہے جس کی امی گھر موجود ہوتی ہے، جس کی امی قبرستان میں آرام فرما ہوتی ہے. اگر وہ امی سے روٹی مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ پاگل یا مجذوب. تھوڑے سوفسٹیکیٹڈ ورڈ، مجذوب یا پاگل. تو یہ پاگلوں سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کوئی دریا میں ڈوب رہا ہو تو اللہ کو پکارے گا، یا جو
وہاں پہ کنارے پہ لوگ موجود ہیں ان کو پکارے گا. بھئی یہ تو ساری اسباب ہے. تو سر وہ اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پکار کے دیکھ لے اگر اس کو ہے کہ وہ بچا لیں گے, کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو اگر اپنے بزرگوں پہ اتنا مان ہے تو یہ پھر دریا میں چھلانگ مارے نا اور پکارے بزرگوں کو. ظاہر یہ اسباب میں آپ نے اڈاپٹ کرنے کا حکم ہے. ہاں جو دعا مانگی جائے گی بغیر اسباب کے, آپ جو غائب میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں, مثلا یہاں بیٹھے میں ان کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ بغداد میں قبر کے اندر ہے, میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دے, وہی جملہ شرک میں لے جائے. یہ ہے اصل مسئلہ. یہ جھگڑتے رہتے ہیں جی وہ جی بزرگوں کو اختیار نہیں. میں کہتا ہوں جی بزرگوں کو اختیار ہو بھی, کوئی بزرگ ماشاءاللہ اتنا پہنچا ہے کہ اسے اللہ نے اختیار ہی دے دیا فرشتوں کی, پھر بھی بزرگوں کو پکارنا شرک ہوگا مدد کے. ویسے آپ نے محبت میں پکارنا ہے, آپ ضرور پکاریں, مدد کے لیے نہیں, ویسے اپنی محبت کا اظہار کریں. لبیک یا رسول اللہ کہیں, لبیک یا حسین کہیں, بالکل ٹھیک ہے, آپ محبت کا اظہار کریں. المدد نہیں. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگی جائے گی یا اللہ سے؟ اچھا کوئی فرشتوں سے مانگ لے کہ یار خیر اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے, سر وہ مشرک ہو جائے گا. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. آپ پارہ نمبر 20 کھول لیں اگر کسی کو توفیق ہو. میں نے کئی بار سنا ہے, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, وہاں پہ ایک شیعہ ذاکر بھی تھے. اب مجھے 2-3 دن پہلے, شیعہ عالم تھے بلکہ ذاکر نہیں تھے, 2-3 دن پہلے پتہ چلا ہے وہ فوت بھی ہو گئے. بہت علمی آدمی تھے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کے ساتھی بیٹھے تھے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو یا علی مدد کہتا ہے آپ اسے کیوں کہتے ہیں, وہ شرک کر رہا ہے. میں نے کہا اس لیے قرآن میں لکھا ہے. تو میں نے یہ آیت سورہ النمل کی آیت نمبر 62 پارہ نمبر 20 کے آغاز میں, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف اس سے دور کرتا ہے, اور تمہیں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد خلیفہ کرتا ہے اس زمین پر. االہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو؟ قلیلا ما تذکرون, بڑے کم لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے, تو گویا الہ ہے وہ. اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھاڑ لیا. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے. مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ کو پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی. وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے. اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے. وہ جی قرآن میں غیر اللہ سے مدد کہا ہے, کدھر ہے جی؟ وہ کہتے ہیں وستعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر سے اللہ کی مدد چاہو. تو وہ مدد تو اللہ کی چاہ رہے ہیں, یا یہ کہہ رہے ہیں کہ المدد یا نماز میری مشکل کشا, المدد یا صبر مشکل کشا. آگے نہیں پڑھتے ان اللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوگا. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے میرا مشکل کشا بنے؟ وہ تو ظاہری اسباب میں. ہمارے نبی علیہ السلام کے بھی صحابہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے اسباب میں آپ کے مشکل کشا تھے, لیکن وہ والا مشکل کشا نہیں کہ جو آپ وہ سمجھ رہے ہیں. ورنہ اگر نبی کا مشکل کشا صحابہ اکرام تھے تو پھر تو ان کا مرتبہ اوپر ہو گیا. تو وہ صرف صحابہ مشکل کشا نہیں تھے, وہ یہودی جس نے نبی علیہ السلام کی زرہ گروی رکھ کے آپ کو کچھ دیا تھا وہ بھی مشکل کشا ہے. اور سب سے بڑا مشکل کشا سورج ہے. سورج اگر ختم ہو جائے تو زمین پہ نہ نباتات اپنا اگ سکتی ہیں, نہ حیوانات ان نباتات کو کھائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. دنیا میں ہواؤں کا چلنا, موسموں کا بدلنا, یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے. تو کوئی کہتا ہے المدد یا سورج, کسی کے ذہن میں یہ وہم بھی آتا ہے کہ سورج مشکل کشا ہے, حالانکہ آپ کے بزرگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ سورج کر رہا ہے, اور سورج کو موت بھی نہیں ہے, یہ آپ کے بابے مر چکے ہیں. تو کہیں نا المدد یا سورج, کہیں گے نہیں جی سورج کا کیا کمال ہے, وہ تو اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے, تو ہم اس کو کیوں پکارے, ہم اللہ کو کیوں نہ پکارے؟ تو بابوں کی بھی اگر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے تو بابوں کو نہ پکارو, ویسے ڈیوٹی کو نہیں لگی ہوئی. اگر لگی بھی ہو فار دا سیک آف آرگومنٹ, تمہاری جعلی جو دلائل ہیں اس پہ ایگری کرتے ہوئے, پھر بھی ان کو نہیں آپ پکارو گے, شرک ہو جائے گا اور ناقابل معافی جرم ہو جائے. یہ اتنے سارے انہوں نے دھوکے دیے ہوئے ہیں, اور زیادہ تر ظاہری اسباب کے ذریعے دے رہے ہوتے ہیں. وہ جی صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, وہ حضور کے پاس حاضر ہوا, آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن آج اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹے گی تو نبی علیہ السلام تو دنیا میں موجود نہیں ہے, اور اگر آپ کو اتنا شوق ہے تو آپ اپنی پنڈلی توڑیں, آپ کو روزہ شریف پہ لے جاتے ہیں, پتہ چل جائے گا جڑتی ہے کہ نہیں. نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں, ہم دعا کروانے کے لیے اپنے مسائل ان کے سامنے لے کے جائیں. تو اس میں کافی سارے دھوکے ہیں. میں نے 2.25 گھنٹے کا لیکچر دیا ہے دعا صرف اللہ ہی سے, مسئلہ نمبر 3, میرا ریسرچ پیپر نمبر 3 بھی ہے دعا صرف اللہ ہی سے, جو ہزاروں لوگوں کے عقیدہ توحید کی اصلاح کا سبب بنا ہے. اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اس پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. جتنے انہوں نے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کیے ہوئے ہیں, جتنے دھوکے دیے ہوئے ہیں,
اور پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اگر وہ جو آپ پتہ ہے پچھلے کچھ کئی سال پہلے خانہ کعبہ شریف میں کرین گری تو کہتے ہیں وہ بزرگوں کے ماننے والوں کو موقع مل گیا، ان کا یہ کہتے تھے خود کچھ حملے ہوتے ہیں مزاروں پہ نہیں روکتے، تو اللہ نے کون سی کرین روک لی؟ اور اللہ کا تو دعویٰ ہی کہیں نہیں ہے کہ میں روکوں گا۔ وہ ابرا کے لشکر کو ایک دفعہ ہی تباہ کیا ہے، یزید نے جب کعبے پہ چڑھائی کی ہے تو اللہ نے برباد نہیں کیا اس لشکر۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اللہ نے حفاظت وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ ہی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، کئی صحابہ جو ہے وہ آگ میں جلائے گئے ہیں، رومن امپائر کی جنگوں میں تیل کے کڑاؤں میں ان کو ڈالا گیا، لیکن آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کے بزرگ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کی بجلی پوری کر دیں۔ اچھا یہ بزرگ جب بیمار ہوتے ہیں، یہ تو آغا خان میں اور شفا انٹرنیشنل میں جاتے ہیں، آپ بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے مزار پہ لے جاتے ہیں۔ آمدہ کوئی بزرگ بیمار ہو چیخیں بھی مارتا رہے، اس کو کہ نہیں سر دسو جانا کیڑے مزار تے ہے، اسپتال نہیں تو کرنا۔ دنیا کے مہنگے ترین ہاسپٹلز میں یہ علاج کرواتے ہیں، آپ کو کہانیاں کرائیں گے کہ ہمارے پاس لے کے آؤ ہم بائی پاس کریں گے۔ کوئی دنیا کا بزرگ جو ہے وہ مجھے ختنہ کر کے بتائے، بائی پاس تو بہت بڑی چیز، بلیڈ مارے بغیر، کیونکہ بائی پاس تو بغیر بلیڈ کے کرتے ہیں نا، وہ سب جھوٹ فراڈ، اور صحیح ہو رہا ہے آپ کے ساتھ کیونکہ آپ نے دین بین لوگوں کے حوالے کیا ہوا، تو دیکھیں پھر آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر۔ یہاں بھی دھوکے دیتے اور یہ سارے ہی بزرگ ٹھیک ہیں، سارے ہی راستے ٹھیک ہیں، اور قرآن میں تو راستے آئے کہ ہی نہیں ہے۔ قرآن میں گمراہی جمع کے سیغے سے آئی ہے، ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے، ظلمات آیا گمراہی کے لیے، نور آیا انوار نہیں آیا۔ تو قرآن کا ترجمہ ہی غلط کر رہے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے نہیں وہ کہتے ہیں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں، راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ آیت پڑھ کے اپنے بابوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، یہ بابے تو جمع بھی نہیں سن اس ٹائم جدو آیت نازل ہوئی ہے، اور پھر یہ بابے بھی مختلف ہیں۔ بریلویوں کے انعمت علیہم جو ہیں وہ مغضوبی علیہم ہیں دیوبندیوں کے، اور دیوبندیوں کے انعمت علیہم جو ہیں بریلویوں کے مغضوبی علیہم ہیں، اور ضالین بھی ہیں۔ تو بابوں کی کون سی آپ ہمیں ڈوز لگا رہے ہیں؟ کوئی بابے کا عمل نہیں ہے۔ انعمت علیہم کون ہے؟ وہ سر سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین۔ لیکن صالحین کون؟ ڈیفینیٹ تو صرف صحابہ اور اہل بیت، اس کے بعد صرف ہماری اسیسمنٹ اللہ کو پتہ ہے کیونکہ وہی کا معاملہ ہے۔ تو راستہ، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ اچھا راستہ اللہ کی طرف سے کسے عطا ہوتا ہے؟ بابے کو یا پیغمبر کو؟ اللہ کے کھاتے میں تو بابا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہی ہوتے ہیں، باقی سب فالوور ہوتے ہیں۔ لیڈر ایک، یہاں تو ان کو انہوں نے لیڈر بنا دیا ہوا نا، کہ فالوور تھے۔ اور وہ سر مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، مشکات کی آپ کو پہلی جلد میں ملے گی، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک لکیر کھینچی، ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور آپ نے وہ سیدھی لکیر پر انگلی رکھ کے سورہ الانعام کی آیت پڑھی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ ہے سیدھا راستہ جو میرا ہے، جو بالکل سیدھا ہے، مستقیم ہے، اسی کی پیروی کرو، ادھر ادھر کے راستوں کی پیروی مت کرنا، وہ تمہیں بہکا دیں گے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تمہیں وصیت کر۔ یہ آیت آپ علیہ السلام نے پڑھی اور اپنے راستے کو کہا یہ سیدھا راستہ۔ تو سیدھا راستہ نبی علیہ السلام، ان نام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے سیدھا، وہ تو بیچارے خود راستے پہ چل رہے ہیں، یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے چلے، نہیں 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 نہیں، ان کے پیچھے نہیں، اس راستے پہ چلنا ہے جس راستے پہ وہ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے نہیں چلنا، نبی علیہ السلام کے پیچھے چلنا ہے۔ کیونکہ وہ تو پھر آپ خود ہی میں سناتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس شیطان آیا، اس نے کہا عبد القادر تیری ساری نمازیں معاف ہیں جی، تو کہنا عبد القادر جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا تو شیطان ہے، تو اس نے جاتے جاتے پھر وار کیا، اس نے کہا تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تو کہا نہیں مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، تو کہتے ہیں وہ ایک نورانی شکل میں آیا تھا، تو وہ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں، اور پھر اس نے کہا کہ تیرے اس مقام پہ پہنچے ہوئے 70 غوث میں نے ورگلا دیے۔ تو ہم کہتے ہیں غوث تو آپ کہتے ہیں سب سے بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے، وہ 70 غوث جس شیطان نے ورگلا دیے اس کو کیوں نہیں پیر مانتے؟ اور وہ جو 70 غوثوں کے ماننے والے لاکھوں مرید تھے، وہ تو کہہ رہے تھے ہمارے بزرگ ہمیں بخشوائیں گے، وہ بزرگ تو خود اللہ کے فضل سے دوزخ پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان نے ورگلا دیا، تو تسی کتنے جاؤ گے؟ تو سر پیروں نو پھڑو جنہوں اللہ نے تہاڈا پیر بنایا، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہک کے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ہیں، اس کو پیر مانو۔ سناتے خود ہیں اور انجینئرنگ پھر جب ہم کرتے ہیں ان کو سمجھ آتی ہے ہمارے ساتھ ہو کیا گیا، پھر اس کا اللہ غوثوں کا تو اعتبار ہی کوئی نہیں، 70 غوث جو رگڑے گئے نے، تو باقی کا کیا اعتبار ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو اپنا امام مانا۔ تو صراط الذین انعمت علیہم نبی علیہ السلام کا راستہ۔ اچھا بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی حاضر خدمت میں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کو تیاری کی ہے کہ یا رسول اللہ بس موٹے موٹے فرض ہی پورے کرتا ہوں، زیادہ کوئی باتیں نہیں میرے پاس، یعنی باتوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہوں، یعنی نفلی باتیں نہیں ہیں،
کوئی نفلی روزے نہیں رکھتا، بہت تہجد اشراقیں نہیں پڑھتا، موٹا موٹا جو فرض دین ہے اس پہ چلتا ہوں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ اور اس کے رسول تیرے ساتھ ہوں۔ انس بن مالک کے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے بعد پوری زندگی حضور کے کسی فرمان سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنے اس فرمان سے ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے محبوب سے محبت کرتا ہے اللہ اس کا محبوب اس کے ساتھ ہوں۔ اور پھر انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری کے اندر، اے اللہ میں رسول اللہ سے، ابو بکر سے، عمر سے محبت کرتا ہوں، گو میرے اعمال ان کے والے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی تو قیامت والے دن مجھے ان کا ساتھ نہ۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں نبی علیہ السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم پڑھ کے باپوں کے نام لینے شروع کر دیتے ہیں، فلانے علی سرکار، کاں علی سرکار، کتیاں علی سرکار، کوڑے علی سرکار، پتہ نہیں کیا کیا یار۔ میں کہتا ہوں جن کو بزرگ کلیم کر رہے ہیں ان سے نماز سنیں نا، یہ تجوید کے ساتھ نماز، ترجمہ تو آتا ہی نہیں ہے، تجوید کے ساتھ نماز بھی نہیں آپ کو سنا سکتے، جس میں عین، حا، غین، قاف، ثا، سین، صاد، ذال اس کا فرق کر سکتے۔ یہ آپ شروع ہی کریں گے نہیں یہ تو انہوں نہیں یاد آئے گا، اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ آپ کو رسول اللہ تک پہنچائیں گے جو خود نبی علیہ السلام سے کوسوں دور ہے۔ انعمت علیہم پھر کون ہوئے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اہل بیت، بس بعد میں آپ کی اور میری منہ شگافیاں ہیں، آپ کسی کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیں، دوسرے لعنت اللہ علیہ کہہ دیں، وہ اپنی اپنی مرضی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ صراط الذین۔ اب یہ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ امریکن اڈے مسلمان ملکوں میں، یو اے ای کے اندر موجود ہے، قطر میں موجود ہے، سعودی عرب کے اندر موجود ہے، کویت کے اندر موجود ہے، ان سارے اڈوں کے اوپر ایران نے جوابی اٹیک کیا، اور حیران کن بات ہے کہ وہ ملک بجائے امریکہ کو کچھ کہنے کے الٹا ایران کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ہمارے ملک کی باؤنڈریز کو کراس کیا اور ہم پہ حملہ کیا۔ حالانکہ ایران نے ان پہ حملہ نہیں کیا، وہاں پر جو امریکن اڈے بنے ہوئے تھے ان کے اوپر حملہ کیا۔ ویسے تو امریکہ نے تیاری کی بھی تھی، انہوں نے پہلے ہی اپنے فوجی نکال لیے تھے، اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر۔ میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اس وقت جو غوث وقت ہیں حضرت ٹرمپ، حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جنوں اور انسانوں سے، کہ جس طریقے سے وہ انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کے اوپر مسلط ہوئے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ کریڈٹ لے رہے تھے کہ میں نے 10 جنگیں رکوا دی ہیں، لیکن اب انسان نما جو شیطان ہے نیتن یاہو، اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کے ملک ایران کے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں، اور اس حملے کے بعد بورڈ آف پیس کا جو معاملہ تھا فلسطین کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑ جائے گا، اور یہ جنگ جو اب مسلط ہوئی ہے مسلمانوں کے اوپر، عین ممکن ہے کہ یہ 3rd ورلڈ وار کی طرف معاملہ چلا جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اب اتنی آسانی سے یہ جنگ رکے گی۔ اللہ کرے کہ رک جائے، جنگیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ جون 2025 کے اندر جو ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی تھی، الٹیمیٹلی وہ آلموسٹ 12 دنوں کے بعد رک گئی تھی، اور اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے، کچھ تو انہوں نے حاصل کر لیے، کچھ نہیں حاصل ہو سکے تھے۔ اسی وقت سے یہ خطرہ تھا کہ یہ دوبارہ سے اٹیک کریں گے اور بھرپور اٹیک کریں گے۔ میں نے آلموسٹ 1 مہینہ پہلے اس حوالے سے ڈسکشن کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ اور اسرائیل ٹلیں گے جب تک کہ وہ ایران کے اوپر دوبارہ سے حملہ کر کے اپنے مقاصد کو پورا نہ کریں۔ اسی کانٹیکسٹ میں عمان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ مڈل مین کا کردار ادا کر رہے تھے اور مذاکرات کروا رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے ان کے نیوکلیئر پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس میں وہ آلموسٹ کامیاب ہو چکے تھے۔ ایران نے ساری شرائط مان لی تھی امریکہ کی، ایون جو پہلے وہ شرائط نہیں مانتا تھا وہ بھی مان لی تھی، اور پاکستان نے بھی ان کو کہا تھا کہ بھئی اب آپ پیچھے رہ گئے، آپ کو ایٹم بم نہیں یہ بنانے دیں گے، تو بہتر یہ کہ آپ لوگ سرنڈر کریں۔ تو ایران نے یہ چیز مان لی تھی کہ ٹھیک ہے ہم صرف پیس پرپس کے لیے اپنے معاملات کو لے کے چلیں گے اور ایٹم بم نہیں بنائیں گے، اور ہمارے تو سپریم لیڈر نے جو اب شہید ہو چکے ہیں آیت اللہ علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے تو باقاعدہ 2004 میں فتویٰ دیا تھا کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، تو ہم تو اسے انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل سمجھتے ہیں، چاہے وہ کیمیکل ویپنز ہو چاہے ایٹامک ویپن ہو۔ تو جو آپ کو خطرہ ہے کہ ہم
کیپیبلٹی رکھتے ہیں اور مستقبل میں بنا سکتے ہیں، ہم اس سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ کی تمام شرائط مانتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جب یہ حملہ ہوا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے ایکس کے اوپر اپنا پیغام دیا ہے، عمان کے جو وزیر خارجہ تھے، کہ یہ امریکہ نے ایک ناجائز جنگ جو ہے وہ چھیڑ لی ہے جس کا کوئی تک نہیں بنتا تھا، جبکہ ایران ساری شرائط مان چکا تھا۔ بیسیکلی ایران کو انہوں نے ختم کرنا ہے اور اس کے لیے بہانہ کوئی بھی رکھے، حقیقت یہی ہے کہ وہ ایران کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے تھے۔ ایٹ لیسٹ اب تو یہ معاملہ کھل گیا۔ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید ایران اگر اپنے اس پروگرام کے پوائنٹ آف ویو سے امریکہ کی شرائط مان لے تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ جو سامنے اپنا ایک چہرہ رکھتا تھا وہ اپنے اس دعوے کے اندر پورا نہیں اترا اور مسلمانوں کے اوپر یہ ایک اور جنگ مسلط کر دی ہے۔ میرے منہ میں خاک، مجھے لگتا ہے کہ جس طرح امریکہ نے پہلے ہمارے کئی ملک ہڑپ کر لیے، لیبیا ہو، شام ہو، عراق ہو، افغانستان کا بیڑا غرق کر دیا، اب شاید ایران کے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ ایران کے رہنے والے لوگوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ جو شیاطین اس وقت انسانیت کے اوپر مسلط ہیں، جو انسانیت کا قتل کرنے میں ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کرتے اور امید رکھتے ہیں کہ انہیں امن کا نوبیل پرائز ملے، نہ ملے تو وہ خرید لیتے ہیں۔ اس طرح کی جنگوں کے بعد تو ایسا شخص کسی صورت بھی حقدار نہیں ہو سکتا کہ وہ امن کے نوبیل پرائز کے لیے چیخو پکار کرے۔ علمی پوائنٹ نمبر 2، 26 فروری 2026 کو جب افغانستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے جواب میں پاکستان نے ان پہ حملہ کیا، اور 2 دن کے بعد 28 فروری کو امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے اوپر حملہ کر دیا، تو میرا خیال ہے اب ہم اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سب کچھ پری پلان ہوا، کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی افغانستان انڈیا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، انڈیا اسرائیل کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل تو ہمیشہ سے امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کے ذریعے انہوں نے پاکستان کے اوپر جنگ اسی لیے مسلط کی تاکہ ہم ایران کے اوپر جب حملہ کریں تو پاکستان کو اپنی فکر پڑی ہو، بجائے اس کے کہ وہ ایران کو کسی طریقے سے مورل سپورٹ دے سکے یا اس سے بڑھ کر کوئی سپورٹ کر سکے، ان کے پاس ایک بہانہ موجود ہو کہ ہم تو اپنی جنگ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے، ورنہ اتنا بڑا حسن اتفاق نہیں ہو سکتا کہ 2 دنوں کے اندر 2 اتنی بڑی جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں سینکڑوں لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ایران کے اندر آپ نے دیکھا جو اٹیک ہوا ایک سکول کے اوپر، اس میں آلموسٹ کوئی 80 کے قریب بچیاں شہید ہوئی، اور سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں جو آج صبح خبر ملی، آیت اللہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں علی خامنائی صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ وہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھے تھے، ظاہر ہے 85 پلس تھے وہ، لیکن ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک سمبولیکلی اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی تکلیف کی خبر ہے یہ۔ ظاہر ہے وہ سمجھدار ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ ہم نے مستقبل میں کن کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ اس اعتبار سے اپنا پلان کر کے چلتے ہیں۔ اب پاکستان جو ہے وہ سینڈوچ بن گیا ہے، ایک طرف پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہ ایران پہ ہونے والے حملوں کی مذمت کر رہی ہے، دوسری طرف پیرلل میں ہم مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں جن پہ ایران نے حملہ کیا ان کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ یعنی پاکستان کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے، کسی ایک طرف تو سپورٹ کر نہیں سکتے، دونوں طرف سپورٹ کرتے ہیں تو دونوں طرف کی گالیاں کھاتے ہیں۔ پاکستان برے طریقے سے اس حوالے سے پھنس چکا ہے، تو زیادہ سے زیادہ ظاہر ہے مذمتی بیانات ہی دیے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ تو پاکستان کچھ کر بھی نہیں سکتا کسی کے لیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاض کے اوپر حملہ ہوا ہے تو محمد بن سلمان صاحب اب پاکستان کے پرائم منسٹر سے کہیں کہ چونکہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ سعودیہ پر حملہ جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا تو آپ ایران کے اوپر حملہ کر دیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان پرنسپل دیکھا جائے تو ایسا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کے سامنے ہے ساری ریالٹی کہ ایران کو مجبور کیا گیا، اور ایران نے فی نفسہ ہی سعودیہ کے اوپر حملہ نہیں کرنا تھا، بیسیکلی اس نے تو امریکن اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، UAE میں، کویت میں، قطر میں اور سعودی عرب کے اندر۔ مسلمان جو بڑے بڑے ملک ہیں، پاکستان، سعودی عرب، انڈونیشیا، ملیشیا، ترکی، مصر، ان کا کام ہے کہ اب OIC کو، یعنی جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، اس کو فعال بنائیں اور UNO کے فورم پہ، اقوام متحدہ کے فورم کے اوپر آواز بلند کر کے رشیا کو، چائنا کو انوالو کر کے کسی طریقے سے ایران اور اسرائیل کی جنگ رکوانے کی کوشش کریں۔ عوام الناس کا کام یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کریں اور
اس وقت جو دنیا کے بڑے ہیں ان کو اس چیز کا احساس دلایا جائے کہ یہ پوسٹ ورلڈ وار 2 جو آپ نے ایک آرڈر قائم کیا تھا UNO کی شکل میں، 5 بڑی طاقتوں نے، امریکہ، UK، فرانس، چائنا اور رشیا، کہ مستقبل میں ہم جنگیں رکوائیں گے. ظاہر ہے آلموسٹ 12 کروڑ کے قریب لوگ لقمہ اجل بنے ورلڈ وار 2 کے اندر. اور اس کے بعد یورپ نے تو سبق سیکھ لیا کہ ایٹ لیسٹ آپس کی لڑائیاں تو انہوں نے ختم کر دی، لیکن باقی جگہوں پر وہ لڑائیاں رکوانے میں ایز سچ ناکام ہی ہوئے. اور یہ انسانیت کے چہرے کے اوپر بہت بڑا داغ ہے، دھبا ہے کہ اس سویلائز دنیا کے اندر جنگوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے جو سٹون ایج میں ہوتا تھا. آپ کو اندازہ نہیں ہے رشیا اور یوکرین کی جنگ کے اندر لاکھوں لوگ مر چکے ہیں اس ماڈرن دور کے اندر. میں جب وہ مناظر دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار ورلڈ وار 2 کے بعد بھی انسانیت نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہٹلر کے بعد اس وقت کا ایک ہٹلر دنیا میں موجود ہے، نارتھ کوریا میں بیٹھا ہوا ہے اور کروڑوں لوگوں کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے اور پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. شکل دیکھیں معصوم سی ہے، گوگلی سی اس کی، لیکن اس کے کرتوت دیکھیں، اس کے ابے کے کرتوت دیکھیں، اس کے دادے کے کرتوت دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ 21ویں صدی میں اس طرح کا انسان موجود ہے دنیا میں، جبکہ انسانیت نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ لرن کیا تھا کہ دوبارہ سے ہم آپس میں اس طریقے سے نہیں لڑیں گے. پوری انسانیت کے لیے لمحہ فکری ہے اور یہ پھر دوبارہ سے جنگیں شروع ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیسن کی جو انڈسٹری ہے اس کے بعد چونکہ سب سے بڑی انڈسٹری اسلحے کی انڈسٹری ہے دنیا میں، لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی اس حوالے سے کروائی جاتی ہے تاکہ ان کا اسلحے کا کاروبار چلتا رہے. مجھے تو بالکل یہی سمجھ آتی ہے. ایون امریکہ کے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 60% سے زیادہ لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسلحے کے ساتھ وابستہ ہے ان کی اکانومی. تو دنیا میں جنگیں ہوں گی، اسلحہ پاکستان بھی خرید رہا ہے، انڈیا بھی خرید رہا ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں اور جن سے خرید رہے ہیں وہ دن بدن ترقی کر رہے ہیں اور یہاں پہ آلموسٹ 1/5 آف ورلڈ جو ہے دن بدن نیچے ہی جا رہا ہے. تو ان جنگوں سے کوئی انسانیت نے پازیٹیو سبق حاصل نہیں کیا ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 سے خصوصاً، اور وہی سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے. اور اس میں جو میرا موقف ہے ہمیشہ سے، میں آج پھر اس کو ریپیٹ کروں گا کہ مسلمان کبھی بھی ان جنگوں کے مقابلے پہ اپنا نیریٹو لانچ نہیں کر سکتے دنیا کی ان 5 بڑی طاقتوں کے خلاف، خصوصاً ان میں امریکہ، جب تک کہ خود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے. انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی برکت سے ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل نے امریکہ کی سپورٹ کے ساتھ پورے مڈل ایسٹ کو آگے لگایا ہوا ہے. 80 سے زیادہ نوبیل پرائز وہ لے چکے ہیں ان 100 سالوں کے اندر. یہودی صرف وہ اپنے مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے پریکٹسنگ نہیں ہے، سائنس میں بھی وہ ترقی کر گئے ہیں. ہمارے بزرگان دین فوت ہو چکے جو نگاہوں کی لیزر مار کے جلا کے راکھ کیا کرتے تھے. کاش آج غوث پاک زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ حضرت ٹرمپ کا آپ کچھ کریں، کیونکہ اس وقت تو غوث وقت وہی نظر آ رہا ہے کیونکہ طاقت تو اس کے ہاتھ میں. تو آپ کی پوسٹ چھین لی ہے، آپ غوث وقت تھے، آپ کا کام تھا. ویسے آج بھی وہ کہتے ہیں کہ غوث پاک ہی غوث وقت ہے، قیامت تک کے لیے وہ غوث العظم ہے. آج بھی پروٹیسٹ ہمیں کرنا چاہیے شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کے سامنے کہ آپ قیامت تک کے لیے غوث العظم ہے بقول صوفیاء کے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح نبی الاسلام کا مرتبہ ہے نا انبیاء میں، اس طرح عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے اولیاء میں. تو نبی الاسلام سے تو بڑا کوئی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک عبد القادر جیلانی سے بڑا اب کوئی نہیں آئے گا. تو میرا خیال ہے عبد القادر جیلانی کے مزار کے باہر پروٹیسٹ ہونا چاہیے صوفیاء کی طرف سے کہ حضرت آپ کا کام ہے، اسلام کے اوپر مشکل وقت آیا ہے، مسلمانوں پہ مشکل وقت آیا ہے. اور یہ بات میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. اگر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں ہم ان کو کبھی بھی ٹارٹ نہیں کرائیں گے. عبد القادر جیلانی کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان کے ماننے والے ان کو باندھ کے مرواتے ہیں. تو اس ماڈرن دور میں اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو حقائق کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور نہ آج کچھ ہونا ہے نہ مستقبل میں کچھ ہونا ہے جب تک کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی نہیں کرتے، اپنے معاملات کو دنیاوی اسباب کے اعتبار سے صحیح طریقے سے لے کر نہیں چلتے. اس وقت تک آپ دنیا میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. باقی اگر کسی نے کوئی جذباتی بات کرنی ہے تو وہ ضرور کرے. اور اس حوالے سے نبی اسلام کی مبارک زندگی سے مثالیں دینا اس لیے غلط ہے کہ نبی اسلام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائید تھی. اس کے بعد صحابہ کرام نے جنگوں کی تکلیفیں اٹھائی ہیں بہت بڑے لیول کے اوپر، رومنز اور پرشینز کو گرانے کے لیے. وہاں پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے، وہ فرشتے بدر اور احد کے اندر ہی نازل ہوئے. غیبی مدد جو ہے وہ خندق کے موقع پر آئی نبی اسلام کی موجودگی کی برکت سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وقت میں
دین کا غلبہ کروانا تھا. اس کے بعد بقدر ایفرٹ ہے ہر چیز. اس وقت بھی نبی اسلام نے اسباب کو اختیار کیا, لیکن ایک ایکسٹراڈنری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ساتھ غیبی مدد اٹیچ تھی. علمی پوائنٹ نمبر 5, ایران کے اوپر جو امریکہ اور اسرائیل نے مل کے یہ اٹیک کیا, اس میں جو ہمارا پڑوسی ملک ہے انڈیا, اس کا بڑا غلیظ قسم کا کردار, گھنونا کردار سامنے آیا ہے. پوری زندگی انہوں نے ایران سے سستا تیل لے کر استعمال کیا. ایران نے اپنے پڑوسی ملک پاکستان کے ساتھ دشمنی لے لی انڈیا کو اکوموڈیٹ کرتے ہوئے, لیکن جب مشکل وقت آیا تو جون 2025 کی جنگ میں انڈیا بالکل نیوٹرل رہا, اور اب تو وہ کھل کر اسرائیل کی حمایت میں آ چکا ہے. پچھلے دنوں مودی صاحب گئے ہوئے تھے نیتن یاہو کو ملنے کے لیے, اور اس کے بعد ایران کے اوپر اٹیک بھی ہو گیا, کوئی مذمتی بیان نہیں آیا. ظاہر ہے مودی نے حضرت ٹرمپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس لے لیا ہے. رشیا سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا, ایران سے بھی تیل لینا چھوڑ دیا, اور پریکٹیکلی انہوں نے امریکن بلاک کو اختیار کر لیا ہے. وہ جو ٹیرف کی دھمکیاں لگاتا تھا نا, وہ کام کر گئی ہیں. بلکہ اب تو انڈیا کا ٹیرف تو میرے خیال ہے باقی ملکوں سے بھی کم ہو گیا ہے, اور حضرت ٹرمپ کی دھمکیاں کام آ گئی ہیں. مودی نے گھٹنے ٹیک دیے اس کے سامنے, اور مجھے تو خطرہ ہے کہ حضرت ٹرمپ نام لیے بغیر جو کہتے تھے نا کہ اتنے جہاز گر گئے, وہ 7 سے شروع ہوئے تھے, پھر 8, 9, 10, 11, 12, اس میں ملک کا نام نہیں لیتے تھے. این ممکن ہے کہ وہ کہیں کہ پاکستان کے گرے تھے. وہ ظاہر ہے جب دوستی ہوگی, یا بیلنس کرنے کے لیے کہیں کہ جی اتنے جو ہیں وہ پاکستان کے گرے تھے اور اتنے انڈیا کے. ابھی تک تو فی الوقت امریکہ دونوں جانب کھیل رہا ہے. افغانستان اور پاکستان کی جنگ میں انہوں نے آفیشلی پاکستان کو سپورٹ کیا ہے امریکہ نے. مستقبل کا نہیں پتا, بظاہر تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آئے دن ہمارے پی ایم صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کی بھی تعریف کرتے ہیں, اور دوسری طرف ایران کے اوپر حملہ بھی کر دیا ہے, اور انڈیا کو ہلہ شیری بھی دی ہوئی ہے, اور انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ افغانستان BLA اور TTP کو پناہ دیے ہوئے ہیں, اور پاکستان کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑا ظلم امریکہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا کہ $7 ارب کا اسلحہ افغانستان میں چھوڑ کے وہ چلے گئے. ظاہر ہے ان کے لیے لے کے جانا مشکل تھا, لیکن اس کا کوئی حل نکالا جا سکتا تھا, UNO کو انوالو کرتے. اب وہ ان کھر دماغ لوگوں کے ہاتھ لگ گیا, اور وہ اسلحہ بجائے اس کے کہ اسلام دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا, انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی استعمال کرنا شروع کر دیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قرآن حکیم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کی, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخش, اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیہ الملک. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اسی حوالے سے سورۃ الملک کی فضیلت کے اعتبار سے ایک بڑی مشہور ضعیف روایت بھی ہے, جامعہ ترمذی میں 2890, لیکن اسے خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا. اس میں یحییٰ بن عمر بن مالک ایک ضعیف راوی ہے, اور حدیث کچھ یوں ہے کہ ایک صحابی نے ایک ایسی جگہ پر خیمہ لگایا کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس زمین میں نیچے کوئی گمشدہ قبر تھی, اور اس قبر سے سورۃ الملک پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ مقدمہ پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورۃ الملک ہے یہ مانعہ ہے, عذاب قبر سے روکنے والی ہے, اور منجیہ ہے, نجات دینے والی. لیکن یہ روایت ضعیف ہے. یحییٰ بن عمر بن مالک اس میں ضعیف راوی ہے, اور خود امام ترمذی نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا. لیکن اس کو سپورٹ کرنے والی ایک صحیح موقوفاً روایت بھی موجود ہے, اور وہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اور جب بھی کسی صحابی کا قول ہو اور وہ غیبی خبر سے متعلق ہو تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے. تو یہ صحیح سند کے ساتھ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8652, اور امام بہیقی کی کتاب اثبات و عذاب القبر میں 128 نمبر یہ روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, جو شخص روزانہ رات کو سورۃ الملک پڑھ لیتا ہے, جب اسے قبر میں داخل کیا جائے گا تو عذاب قبر کے اگینسٹ یہ سورت سرہانے کی طرف سے آئے گی اور اللہ سے سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس شخص کو بخش دیا جائے. سبحان اللہ. پھر سیدنا ابن مسعود نے فرمایا سورۃ الملک منجیہ ہے, اللہ کے اذن سے نجات دینے والی سورت. سورۃ الملک کے پڑھنے کے اعتبار سے ایک اور ضعیف روایت بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک روزانہ پڑھا کرتے تھے.
وہ جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2892 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ حدیث بھی اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ شیخ البانی کو غلطی لگی اور خود شیخ البانی کے شاگردوں نے ان پر گرفت کی کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ اس میں لیث بن ابی سلیم مشہور ضعیف راوی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طرق ہیں اس کے، ان میں ایک کامن پرابلم ہے کہ ابو زبیر مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح موجود نہیں ہے، لہذا یہ حدیث جو ہے اصول محدثین پر ضعیف ہے۔ لیکن اسی حوالے سے ایک اور روایت بھی موجود ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، ایک جلیل القدر تابعی کے حوالے سے خالد بن معدان رحمہ اللہ تعالی المتوفى 103 ہجری، ان کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3410